السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، یعنی انسانوں کی نسل دوسری مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس میں دنیا کی مخلوقات میں سے ہر چیز کے ایک ایک جوڑے کو لے لیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ کشتی میں ایک طرف ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے جو اکیلا ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام سے کہ حضرت یہ کون بیٹھا ہے جو تنہا ہے؟ اب حضرت نوح علیہ السلام نے معلوم کیا کہ بھائی تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں شیطان ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تو یہاں کیسے آ گیا؟ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ ہم تجھے ایسے ہی نہیں چھوڑیں گے، تو جائے گا تو پہلے اپنا طریقہ بتا کر جائے گا، اور وہ گر بتا کر جائے گا جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے تو انسانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ ہے کام کی بات، سنیے گا دھیان سے کہ وہ کن طریقوں سے ہم انسانوں کے اوپر حملہ کرتا ہے، کس طریقے سے انسانوں کو راہ راست سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں دو طریقے سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہوں، نمبر ایک حسد، نمبر دو حرص یعنی لالچ۔ حسد اس وجہ سے کہ حسد نے مجھ کو برباد کر دیا۔ آپ کو وہ واقعہ یاد ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ حسد کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنے ہیں، آگ کا کام ہے اونچا رہنا، مٹی کا کام ہے نیچے رہنا، پستی میں رہنا، تو میں ان سے اونچا ہوا، میں ان سے اعلیٰ ہوا، تو انہیں چاہیے کہ مجھے سجدہ کریں۔ تو اس نے انکار کر دیا، تو اس حسد کی وجہ سے میں برباد ہو گیا۔ تو اس لیے سب سے پہلے بندوں کو حسد میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے انسانوں میں بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ مال دے دے، کسی کو بہترین گھر دے دے، کسی کے بہترین رزق کا انتظام کر دے، یا کسی کے گھروں کے اندر آپس میں محبت پیار بہت ہے، تو ہمارے دل کے اندر حسد جیسی بیماری جنم لیتی ہے، ہم جلنے لگتے ہیں، ہم حسد کرنے لگتے ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اگر آپ راضی نہیں ہیں تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی تقدیر میں لکھا اس پہ راضی نہیں ہیں۔ اور دوسری چیز جو اس نے بات کہی، اس نے کہا حرص یعنی لالچ۔ اس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کو حرص کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا، دنیا میں بھیجا گیا۔ تو میں انسانوں کو ان دو چیزوں کے ذریعے راہ راست سے ہٹاتا ہوں اور راہ راست سے الگ کر کے انہیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہوں۔ تو اس لیے یہ دو بیماریاں ہیں، جسمانی نہیں بلکہ روحانی بیماریاں ہیں۔ یہ انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں، کمزور کر دیتی ہیں۔ ان دونوں بیماریوں سے بچنا چاہیے۔ فقط والسلام۔